السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 اور 140 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم، لہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے؟ ہمارا دین سب سے بہتر اور تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، کانوا تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ، ومن اور کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے، کتم شہادتاً گواہی چھپائی، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی۔ کہہ دے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اس یہودیت و نصرانیت سے، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے سے ہو گزرے ہیں۔ مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا ہے اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم قرار دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ باور کرائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہ رحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور وہ نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات حجت ہو۔